نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین قوا انفسکم وأهلیکم نارا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ و کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان طلبہ کرام، اساتذہ کرام، دیگر عملہ، چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہاں کے محترم صاحب دعوت فرمایا کی بات سنا دو نصیحت طور پر، جیسے میں نے ابھی حدیث پاک تلاوت کی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ طلبہ کرام جمع ہیں۔ مدرسہ دو چیز کا مرکب ہے، ایک تعلیم گاہ، ایک تربیت گاہ۔ یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ ایک بار حرف شناسی، پہلے حرف کو پہچاننا، پھر پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا۔ پہلے تکرار کراتے اس لیے بچوں سے آپس میں کہ یاد ہو جائے، عبارت میں پڑھو، اور جو چیز سمجھنا ہے استاد سے پوچھو۔ تو یہاں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک تو نیت ٹھیک کر لو۔ جتنا نیت ٹھیک رکھو گے اور نہیں ملائکہ کا ورود بھی ہوگا، فرشتے تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ نیت درست ہے، صورت اخلاص۔ ہم علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھ کو مل جائے، ہمیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، طاعت کرنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ یہ نصیحت ہے کہ یہاں کی یہ تربیت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے۔ ہر طالب علم کو یہ چاہیے ابھی سے یہ عزم کر لے کہ میں فارغ ہونے کے بعد اشاعت میں لگوں گا۔ اس کا نام تبلیغ ہے۔ تبلیغ اور ماہی کے ذمے ہے۔ یہ جو کام تبلیغ کا ہو رہا ہے یہ ترغیب کہتے ہیں اس کو۔ وہ لوگ جو دین سے ناواقف ہیں، آج دل میں چلنا مشکل محسوس ہو جائے، ان کو کیسے ترغیب دی جائے، اس لیے مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکاتہ نے ایک نظام تجویز کیا ہے۔ 3 دن 24 گھنٹے، 3 دن 40 دن، 4 مہینے، 1 سال۔ یہ نصاب اس لیے کہ اس مدت میں تمہیں دین سے مناسبت پیدا ہوگی، چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اصل کام علماء کرام کا ہے، چونکہ ہر چیز والے وہ واقف ہیں۔ ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے، اس کا ایک ہاتھ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جب ٹریننگ مکمل ہوتی ہے تب پھر مطلب کر سکتا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں طلباء کرام پہلے تعلیم حاصل کریں، پھر فکر لے میرے تزکیہ نفس ہو جائے۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ شیطان کیوں مردود ہو گیا؟ تزکیہ نفس نہیں کہتے ہیں۔ عارف اور عاشق نہیں تھا اسے میں۔ عاشق ہوتا تو پھر بغاوت نہ کرتا۔ آج امت باغی بن رہی ہے۔ ہونا چاہیے بندہ ہے باغی، اسی اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ دینی مدارس کے اندر خصوصی طور پہ جب سے اخلاص میں کمی ہوئی، اس میں تنزلی شروع ہوئی۔ طلباء کرام آپس میں رنی شروع کرتے ہیں، اساتذہ میں رنی شروع ہو گئی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کی کمی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ و شکر پڑھے استاد گرامی، جتنے یہاں بھی اساتذہ کرام، یہ مالک آپ نے مجھے اپنے فضل کرم سے توفیق عنایت فرمائی دین خدمت کی، یہ مالک کرم ہے۔ طلباء کرام کے اللہ مجھے ایسے آپ استاد عطا فرمائے جو مجھے دین پڑھاتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ یہ دونوں جو ہے یہ طلباء کرام استادوں کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ یہ ان کے لیے ذریعہ معاش بھی ہے اور ذریعہ معاد بھی ہے۔ دین بھی ملے گا ان سے اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہ شفقت ہونا چاہیے۔ ہر استاد جتنا مشفق ہوگا اتنا سب بچوں کو کہے گا، بچے باغی نہیں بنے گا۔ یہاں ہر چیز مہیا ہے، کھانا بھی ہے، رہنا بھی ہے۔ اب سے یکسوئی سے پڑھو، مطالعہ کرو۔ ظاہر جمع دبس شروع ہونے والا ہے اور امتحان قریب آ گیا۔ ابھی سے یہ مطالعے میں لگو کہ مجھے امتحان میرا کل سے شروع ہے، ابھی سے اسے شروع کر دو۔ اوقات فرصت تو غنیمت جانو اور کچھ دیر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اس کی برکت سے قلب میں نور پیدا ہوگا، طاعت سے رغبت ہوگی، گناہ سے نفرت ہوگی۔ مطالعہ کرو مستعد کے ساتھ۔ کوئی بات پیش آئے استاد سے پوچھ لو۔ کچھ نامعافی حالت پیش آئے محتمل کو اطلاع کرو کہ یہ مجھے خرجان ہے، اس کو وہ تدارک کریں گے۔ اسی لیے یہاں کے اشیاء کے اہتمام سے استعمال کرو۔ ہم اس کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں۔ مدرسہ ہمارا نہیں ہے، قوم نے پیسہ دیا،
یہاں ہم تم کو پیسہ دیتے ہیں، تم یکسوئی سے پڑھو، اخلاص سے پڑھو، اشاعت کے لیے پڑھو. یہ نہیں کہ میں عالم بن گیا بس، ایسا نہیں. عالم بعمل کی فضیلت آئی ہے. ایک ہوتا ہے علم دانی، ایک ہوتا ہے علم داری. آج امت کے اندر علم دانی ہے، بہت سے مدارس قائم ہو گئے، اور علم داری ہی موقوف ہے. ورنہ تو وجود اعمال اور قبول اعمال، وجود اعمال تو مدارس وغیرہ موجود ہیں، قبول اعمال ہے تزکیہ نفس پر. جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو وہ اعمال قبول ہو جائے گا. ورنہ حدیث گراہ موجود ہے، قاری بھی ہے، محدث بھی ہے، عالم صاحب بھی، پھر کیوں جہنم جا رہا ہے؟ وجود تو ہے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے تزکیہ نہیں کیا. اسی لیے کچھ وقت جب تم ذکر لوگو گے تو خود بخود گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. ہر چیز کے اہتمام. مسجد میں آئے، یہاں پہ اطمینان سے بیٹھے، وقار سے بیٹھے. اگر پنکھے زیادہ سے بند کر دو، بجلی کم کر دو، پانی زیادہ ضائع کرو. کمرے کا بھی حالت ہو، اب جہاں رہتے ہو خیامگاہ پر بھی صفائی ستھرائی ہونا چاہیے، بیت الخلاء بھی صاف ستھرے ہوں. یہ مومن شان ہی ہے. ظاہر بھی ٹھیک اور باطن بھی ٹھیک. باطن کے لیے خانقاہیں بنائی گئی تھی تاکہ اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں. ایک ہوتا تزکیہ نفس، ایک ہوتا تزکیہ قلب، اور دونوں ضروری ہیں. تو یہاں سب سے زیادہ ضروری ہے قرآن پاک کی عظمت. آج امت کے اندر قرآن پاک عظمت نہیں رہی ہے. اکثر میں نے دیکھا کہ تپائیاں لگائی جاتی ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں، وہ قرآن پاک رکھنے کے لیے. یہ غلطی کی بات ہے. قرآن پاک رکھنے کے لیے رحل مخصوص ہوتی ہے، اس سے قرآن پاک ہی اس پر رکھا جائے گا. اس پہ کوئی دینی کتاب نہیں رکھی جائے گی، یہ ادب کے خلاف ہے. تو رحل بنا لیا، اس پہ قرآن پاک رکھا جائے. مسجد جو ہے یہاں پر آؤ، اطمینان سے آؤ. کوشش کرو کہ میری نماز تکبیر تحریمہ سے، ایک ہوتا ہے تکبیر اولیٰ، ایک تکبیر تحریمہ. امام اللہ اکبر کا ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. پوری نماز یکسوئی سے پڑھو، خشوع و خضوع سے پڑھو. اسی لیے کو مشق کرو، سنتوں کا مشق ہے، اس کے آپس مذاکرہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں یہ اشیاء مدرسہ کا، اس عملی میں امین ہمیشہ امانتدار ہے. تو استاد کا ادب کرو گے، علم میں نکھار پیدا ہو جائے. کتاب کا ادب کرو گے، علم میں نکھار پیدا ہو جائے. استاد کی جس نے بے عزتی کی یا کچھ کہا، وہ کہیں پنبہ نہیں ہے. ہمیشہ اس سے خیال رکھو. کوئی کبھی کوئی گستاخی نہیں. استاد مدرسے استاد چاہے پڑھا رہے ہو تمہیں یا نہ پڑھا رہے ہو، ہے مدرسے استاد، ان کا ادب بھی کرنا چاہیے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، اور کچھ تھوڑا سا نکال کے اللہ اللہ کر دیا کرو. اللہ والے آتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جایا کرو، اور دعا بھی کرو، اللہ مجھے محروم نہیں کیجیے گا. آپ نے علم سے مجھے نوازا، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ اس سے برکت دیجیے. آپ نے ترغیب دی ہے. خود باری تعالیٰ خالق مالک ہیں، وہ کیوں فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، اس سے کیا مانگو، رب زدنی علما. رب علما نہیں فرمایا، رب زدنی علما فرمایا. ہمارے مناقب علم کے ہیں، انہیں میں سے پھر جب بات ایسی ہوتی ہے تو نبی پناہ مانگی، وہ بھی لا ينفع، ایسا ہی پناہ چاہتے جو نفع نہ پہنچائے. آج کل میں جو بہت سی چیز آ گئی ہے، ایجادات ہیں، تو ان کو اللہ نے اہل سنت جماعت جو چیز دیتے، سنت طریقے پر چلنے طریقہ کا مدرسہ قائم کرایا، اس میں اہل حق آتے رہتے ہیں، ان سے وابستگی بھی ہے. تو سنت اپنے آپ کو سنی بناؤ، پکا سنی بناؤ گے اس سے اللہ کے نصرت آئے گی، قلب میں نور پیدا ہو، اور گناہوں سے بچو، لہنے کلام سے بچو. یہ چند چونکہ گھنٹہ سفر بھی ہے، یہ چند باتیں عرض کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، استاد کا ادب، اشیاء مدرسے بھی ہے، یہ تربیت گاہ تعلیم گاہ دونوں میں اس کا اکرام کرنا چاہیے. ہم یہاں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے باوجود رکھنے کی کوشش کرو. لیکن ابھی سے فکر مند ہو جاؤ گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.